قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والاربعون، الاملاء المفردات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، طریقۃ العصریہ کے 41ویں سبق میں کچھ مفرد الفاظ آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جملے آپ کے سامنے آئیں گے۔ جو مفرد الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ذرا ساتھ ساتھ کرتے جائیے جی۔ سمیتو، میں نے سنا، الاذان، الاذانو یا الاذانہ یا الاذانی، آذان۔ فکرتو، میں نے غور کیا۔ تکلمتو، میں نے کلام کیا۔ نشیط، چست، ایکٹیو۔ یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھے گا۔ یتلو، جی یہ وہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں جی یا علامت مضارع ہے، اور ویسے پہلا صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی ہوتا ہے فعل مضارع کی گردان میں یا ماضی کی گردان میں۔ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع گردان کا پہلا صیغہ ہے جی۔ یعودو، جی وہ لوٹتا ہے۔ یستمعو، وہ غور سے سنتا ہے۔ العشاء، انامو، میں سوتا ہوں یا میں سوؤں گا۔ امہما، ان دونوں کی ماں۔ ابوہما، ان دونوں کے والد۔ الفصل، جماعت، کلاس۔ الیمین، دایاں یا دائیں طرف، اور الیسار، بایاں یا بائیں طرف۔ یلتفتون، وہ توجہ کرتے ہیں۔ تذاکرون، وہ مذاکرہ کرتے ہیں جی۔ او، یا یہ کیا، الا کی طرف، اور ایون، جی کون سا، کون سی، وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جملے ہے جلدی سے ٹرانسلیٹ بھی کر دیں۔ لعبت الطفلۃ مع اختها فی حدیقۃ المنزل۔ جس ذیشان اس جملے کو آپ ٹرانسلیٹ بھی کریں گے، اس کا انالیسس بھی کریں گے، شاباش، اور ہر لفظ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے جی۔ لعبت، لعبت وہ کھیلی، جی وہ کھیلی، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اگر اتنا ہی ہو لعبت تو اس میں فاعل جو ہے موجود ہے، ہیا کی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ الطفلۃ، وہ فاعل ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو لعبت الطفلۃ، جی بچی کھیلی، مع اختیہا، اپنی بہن کے ساتھ، فی حدیقۃ المنزل، جی منزل گھر، جی نازلہ ینزل ہوتا ہے نا اترنا، تو اس سے منزل اترنے کی جگہ، تو یعنی گھر جو ہے وہ گھر کے باغیچے میں جی۔ اب اس کا ذرا پورا انالیسس کر دیں۔ لعبت فعل ہے، الطفلہ فاعل ہو گیا، ما اختیہا کیا ہے جی، ما ظرف ہے، اختی مضاف مضاف الیہ ہے جی، ظرف کے لیے مضاف الیہ، اور اخت پھر مضاف الیہ، مضاف بنا ہا ضمیر کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو گویا ما اختی ہا جو ہے یہ ظرف بن گیا، مفعول فی بن گیا، ٹھیک ہے، فعل کے لیے جی۔ فی حرف جر آ گیا، حدیقۃ المنزل مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا فعل کے، فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ماشاءاللہ جی۔ وفرحت، اور خوش ہوئی۔ جہزت الام الطعام، جہز یجہز تجہیز،
ماشاءاللہ تیار کرنا، ٹھیک ہے، اسی سے پھر وہ جہیز بھی لفظ نکلا ہوا ہے ہمارے ہاں، یعنی سامان تیار کرنا۔ سورہ یوسف میں الفاظ ہے نا وَجَهَّزَ بِجَهَازِهِمْ، وَجَهَّزَ بِجَهَازِهِمْ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو جہزت الام، ماں نے تیار کیا، کیا تیار کیا؟ الطعام، کھانا۔ تو گویا صرف سامان تیار کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کھانا تیار کرنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں جی جہاز، اسی سے لفظ جہاز۔ تو اب امالہ، آپ کو پتہ نا امالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ بسم اللہ، سورہ ہود میں الفاظ ہے نا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، مجرے تھا مجریہا، ای کی آواز کو اے کی آواز میں آپ نے پروناؤنس کیا، ٹھیک ہے نا، تو اسے امالہ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو قرات ہے قرآن مجید کی، جو دوسری قرات ہے ان میں اکثر امالے آپ کو ملیں گے، لیکن جو ہمارے ہاں حفظ کی قرات رائج ہے اس میں ایک ہی مقام پر امالہ ہے، جو کہ سورہ ہود میں یہ مقام ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے چلے تو کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو مجریہا پڑھتے ہیں، اسے مجریہا نہیں کبھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ جو آواز ہوتی ہے نا ای اور آ کی، اس کو ایک ہی آواز میں پڑھتے ہیں، یعنی لٹا کے پڑھتے ہیں اس کو۔ تو اب ذرا جہاز میں آ کی آواز کو ایک کے ساتھ پڑھیں، جہیز، ٹھیک ہے، امالہ الف سے، الف میم الف اور لام اور ہے امالہ، تو جہاز سے جہیز تو امالے کا ساتھ اگر اسے پڑھا جائے تو وہ جہاز جو ہے جہیز بن جاتا ہے جی۔ جہزت الام الطعام، ماں نے کھانا تیار کیا، وقدمتہ، قدمہ یقدم، آگے کرنا، آگے کرنا، آگے کرنا ہوتا ہے پیش کرنا، وقدمتہ، اور اس نے پیش کیا اس کو، کس کو؟ کھانے کو۔ یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کھانے کی طرف۔ الی اولادہا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کے سامنے پیش کیا، مراد پھر یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ والد شاہد رجل صالح، جی فاروق صاحب، والد شاہد رجل صالح کیا ترجمہ ہوگا؟ شاہد کا جو والد ہے وہ ایک صالح آدمی ہے جی، شاہد کے والد ایک نیک آدمی ہے، یعنی والد شاہد مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے اور رجل صالح مرکب توصیفی خبر بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو ایگزامپل جو ہم نے کی تھی اس میں آپ اپنی اس کہہ لیں کہ اس قاعدے کو، جو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر میں جو مرکبات آ سکتے ہیں اس میں اس ایگزامپل کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب شاہد کے والد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی، یقوم قبل اذان الفجر، یقوم قبل اذان الفجر، وہ اذان فجر کی اذان سے پہلے اٹھتا ہے۔ اب یہ کام ہے یقوم اٹھنا، ٹھیک ہے نا، اٹھتا ہے۔ وَيُصَلِّي التَّہَجُّدَ، اور تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد پڑھتا ہے۔ وَعِندَمَا يَسْمَعُ اذان الفجر، اور جیسے ہی، اور جب وہ فجر کی اذان سنتا ہے، يَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَيَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، اور نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ، پھر فجر پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، مع الجماعتی، جماعت کے ساتھ۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ فیصل، یہ جو جملے ہیں نا، یہ آپ نے واحد متکلم کے سیکھے میں ذرا بیان کرنے ہیں۔ آپ نے کہنا جی میں ایک نیک آدمی ہوں، انا رجل صالح، انا رجل صالح، اقوم قبل اذان الفجر، قبل اذان قبل مضاف ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ، قبل اذان الفجر، وَأُصَلِّي التَّہَجُّدَ، ماشاء اللہ، وَعِندَمَا أَسْمَعُ أَذَانَ الْفَجْرِ أَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ثُمَّ أُصَلِّي الْفَجْرَ مع الجماعتی وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، ماشاء اللہ
جی احتشام صاحب آپ نے بتانا ہے کہ جی ہم نیک آدمی ہیں. نحن رجال صالحون، ماشاء اللہ. اور ہم فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں. نقوم قبل اذان الفجر ونصلی التہجد، ماشاء اللہ. وعندما نسمع اذان الفجر نذهب الى المسجد وننتظر الصلاة ثم نصلي الفجر مع الجماعة ونذكر الله كثيرا، ماشاء اللہ. جی ذیشان آپ نے تھرڈ پرسن کے بارے میں بتانا ہے، لیکن تھرڈ پرسن جمع کے بارے میں، کیونکہ تھرڈ پرسن سنگولر کے بارے میں تو بتا دیا نا اس میں، ٹھیک ہے نا. جی جی ہم رجال صالحون یا ہؤلاء رجال صالحون، ماشاء اللہ. یقومون پچھلے سبق والے، یقومون قبل اذان الفجر ویصلون التہجد وعندما یسمعون اذان الفجر یذهبون الی المسجد وینتظرون الصلاة، جی ثم یصلون الفجر مع الجماعت وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، ماشاء اللہ. دیکھیں مطلب الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، یعنی یہ نظر آ رہا ہے اب جو ہے، مطلب وہ ماشاء اللہ سیغوں کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. جی اس کے بعد ہے جی ہؤلاء طلاب مجتہدون وصالحون. جی فاروق صاحب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہؤلاء طلاب مجتہدون وصالحون. جی ہؤلاء یہ طلاب مجتہدون و صالحون، یہ محنتی اور نیک طلباء ہیں. محنتی اور نیک طلباء ہیں یا طلباء ہیں، ٹھیک ہے. جی اس کا انالیسس کریں. جی انالیسس کیسے کریں گے اس کا؟ ہؤلاء مبتدا، طلاب موصوف، طلاب موصوف، مجتہدون معطوف علیہ، واو حرف عطف، صالحون معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر صفت بنی طلاب کے لیے، ٹھیک ہے. اور موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن گیا ہؤلاء مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. جی یحبون زملاءہم. جی فاروق صاحب یہ آپ نہیں کرنا ہے، یہ یحبون زملاءہم. جی زملاء جو ہے زمیل کی جمع ہے. زمیل کلاس فیلو، دوست. وہ اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، وہ تو اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں. واساتذتہم، اور اپنے اساتذہ سے، یعنی وہ اپنے دوستوں، اپنے کلاس فیلوز اور اساتذہ سے محبت کرتے ہیں. وَيَخْدِمُونَ أُمَّهَاتِهِمْ وَآبَاءَهُمْ. جی اور اپنی ماؤں اور اپنے باپوں کی خدمت کرتے ہیں. ذیشان ایک سوال کا جواب دیں کہ یخدمون امہاتہم وآباءہم. امہاتہم کون سی رابع حالت ہے؟ امہات جمع سالم ہے مؤنث کی، ماشاءاللہ. اور جمع سالم مؤنث جو ہے اس کی رفع آتن یا آتو کے ساتھ اور نصب اور جر آتی کے ساتھ شو ہوگی، تو یہ نصب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نصب ہے. امہاتہم وہ اپنی ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، وآباءہم اور اپنے باپوں کی. لا یکذبون، لا یکذبون. جی آصف صاحب لا یکذبون وہ جھوٹ نہیں بولتے. ولا یتجادلون اور نہ جھگڑتے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لے جی قواعد الاملاء. الف الوصل، الف الوصل یہ کسے کہہ رہے ہیں جی؟
حمزۃ الوصل کو. ٹھیک ہے, اگر جملے کی ابتدا میں آئے تو اسے پڑھا جائے گا اور زبر زیر پیش اس پر لکھی جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے الکتاب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسم کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے, زیر کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. اسی طرح اجلس جو ہے فعل امر ہے, اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, زیر کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. اکتب فعل امر ہے, اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے اور پیش کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. تو کیا رزلٹ نکلا فیصل کہ حمزۃ الوصل جو ہے, پہلی بات حمزۃ الوصل جو ہے, حمزۃ الوصل یہ وہ الف ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور حرکت کوئی نہ کوئی حرکت جب میں نے کہہ دیا تو اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے. اور جب اس کو الگ سے پروناؤنس کیا جاتا ہے, نہیں اس لفظ کو, جس لفظ کی ابتدا حمزۃ الوصل سے ہو رہی ہو, اس لفظ کو اگر الگ سے پڑھا جائے تو اس حمزہ کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا. الکتاب, اسم اور اکتب. لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزۃ الوصل جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. الکتاب, ذالک الکتاب, اسم کا, مسم کا. اکتب, اقرا وکتب. ٹھیک ہو گیا نا, یعنی ہاں جی, حمزۃ الوصل جب حمزۃ الوصل والے لفظ کو جب آپ الگ سے پڑھیں گے تو اس کی حرکت بھی پڑھیں گے, لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اس کی حرکت پڑھی نہیں جائے گی, وہ الف کی صورت میں لکھا ہی رہ جائے گا. اور دوسرا ہے جی الف القطع, یعنی حمزۃ القطع یعنی قطعی حمزہ. یہ اگر ابتدا میں آ جائے تو فتحہ اور ضمہ کی صورت میں اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا جاتا ہے, جیسے امن. اب یہ کا جو حمزہ ہے نا, یہ اصلی حمزہ ہے, اسے آپ اڑا نہیں سکتے. ابن حمزہ اصلی ہے, آپ کہیں گے اختن و امن و ابن. ہر جگہ میں پڑھ رہا ہوں, ملا کے پڑھ رہا ہوں, چاہے الگ الگ پڑھ رہا ہوں, پڑھ ہی رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور کسرہ کی صورت میں اس حمزہ قطعی جو ہے اس میں الف کے نیچے حمزہ کو ڈال دیا جاتا ہے, جیسے الہ وَيَذْهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ. ٹھیک ہے نا. تو دو طرح کے حمزہ آپ کے سامنے آ گئے, ایک حمزہ وصلی اور ایک حمزہ اصلی, آسان لفظوں میں کہیں گے. ٹھیک ہے جی جی بالکل کہہ سکتے ہیں آپ, جی بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں ایسے. اور آگے جی معانی الکلمات ہیں. جہزت اس نے تیار کیا, ینتظر انتظار کرتا ہے, قدمت اس نے پیش کیا, لا یکذبون جھوٹ نہیں بولتے, تہجد کی نماز, اور لا یتجادلون آپس میں لڑتے نہیں. یہ آپس میں لڑتے نہیں کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے جی اس میں؟ جی تجادلا یتجادلو, تفاعلا یتفاعلو, باب تفاعل. اور تفاعل کی خاصیت ہے کہ اس میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے کیا, ایک ہوتی ہے مشارکت اور ایک ہوتا ہے تشارک. تشارک پایا جاتا ہے. باب تفاعل میں تشارک پایا جاتا ہے اور باب مفاعلہ میں مشارکت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مشارکت اور تشارک میں فرق یہ ہے کہ مشارکت میں ایک فاعل ہوتا ہے, ایک مفعول ہوتا ہے, جبکہ تشارک میں دونوں ہی فاعل ہوتے ہیں. نہیں جی, الدرس الثانی والاربعون, الفعل الماضی, 42واں سبق ہم شروع کر رہے ہیں جی. الطریقۃ العصریہ کا فعل ماضی اس میں ذکر کیا جائے گا, اور التلمیذ یعنی کوئی مذکر واحد کی گفتگو ہوگی. یسأل الاستاذ خالدا, استاد خالد سے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ خالدن آپ کہیں گے جی خالدن نکرہ ہے, نکرہ نہیں ہے, خالد معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ترجمہ نہیں کریں گے استاد ایک خالد سے سوال کرتا ہے. تو بعض اوقات عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تنوین جو ہے نکرہ کی علامت ہے, عام طور پہ بکس میں لکھا ہوتا ہے جی تنوین نکرہ کی علامت ہے. لیکن زید پہ بھی تنوین آتی ہے جو کہ معرفہ ہے, خالد پہ تنوین آ گئی معرفہ. ہر تنوین نکرہ کی علامت نہیں ہوتی, ذہن میں رکھیے گا. ماذا فعلت فی الصباح, استاد اب خالد سے جو سوال کر رہا ہے وہ پہلا سوال ہے, احتشام صاحب کہہ رہا ہے کہ ماذا فعلت فی الصباح, تو نے آج صبح کیا کیا. یعنی آج آپ کہیں گے آج کہاں سے آ گئی, آج صبح میں جو ال ہے نا یہ اس سے مراد آج کی صبح. ٹھیک ہے. تو نے صبح کیا کیا. فیجیب خالد, اجاب یجیب اجابتن, جواب دینا.
فیجیب خالد، خالد تو خالد جواب دیتا ہے، وہ یقول اور کہتا ہے یا سیدی جناب، قمت فی الصباح الباکر، میں صبح سویرے اٹھا، وتودعت، تودع یتودع، وتودعت اور میں نے وضو کیا، وذهبت الی المسجد اور مسجد گیا، وصلیت الفجر مع الجماعۃ اور جماعت کے ساتھ فجر پڑھی، وتلوت القرآن الکریم اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعت الی البیت پھر میں گھر لوٹ آیا، وتناولت الفطور اور میں نے ناشتہ تناول کیا، میں نے ناشتہ کیا، واخذت کتبی اور اپنی کتابیں پکڑی، وسلمت علی ابی و امی اور اپنے ماں باپ کو سلام کیا، وجئت الی المدرسۃ اور اسکول آ گیا، جا یجیء آنا۔ لیں جی احتشام صاحب، آپ میں خالد اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی، ماذا فعلتا فی الصباح، کیا جواب دیں گے آپ؟ ذرا ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، شاباش۔ مجھے بھی یا سیدی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ سکتے ہیں آپ، منع نہیں ہے جی۔ قمت فی الصباح الباکر وتوضأت وذهبت الى المسجد وصلیت الفجر مع الجماعۃ وتلوت القرآن الکریم ثم رجعت الى البیت وتناولت الفطور واخذت کتبی وسلمت علی ابی و امی وجئت، ہاں جی ہاں جی، اسکول جانے سے جان جاتی ہے، جیتا لگا دیا فوراً، وجئت میں گیا جی، میں آیا، وجئت الی المدرسۃ اور اسکول آ گیا۔ یا محمود، اور محمود صاحب ہیں حبیب صاحب، یا محمود متا قمت فی الصباح، متا قمت فی الصباح، تو صبح کب اٹھا؟ قمت فی الصباح الباکر، میں صبح سویرے اٹھا۔ حل سمیت اذان الفجر، نعم سمیت اذان الفجر۔ این صلیت الفجر، این صلیت الفجر، نہیں اس کا جواب ایسے یہ ہونا چاہیے، صلیت الفجر فی المسجد مع الجماعۃ، یہ جواب ہونا چاہیے اس کا پراپر، ٹھیک ہے نا۔ حل تلوت القرآن الکریم، نعم تلوت القرآن الکریم۔ ماذا شربت فی الصباح، صبح کیا پیا تو نے؟ شربت لبنن، شربت لبنن، میں نے کچھ دودھ پیا، میں نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ وماذا اکلت فی الفطور، ناشتے میں کیا کھایا جی؟ اکلت خبزن و بیضن، میں نے روٹی اور انڈا کھایا، ٹھیک ہے جی، میں نے روٹی اور انڈا کھایا۔ یقول محمود، محمود کہتا ہے جی، خالد قام فی الصباح الباکر، اب محمود جو ہے خالد کے بارے میں بتا رہا ہے جی ساری باتیں، ٹھیک ہے، کہ قامہ پہلا صیغہ لگا دیا، قام فی الصباح الباکر، خالد قام فی الصباح الباکر، وتودع وذهب الى المسجد وصلى الفجر مع الجماعۃ ثم رجع الى البیت وتناول الفطور واخذ الکتب وسلم علی ابیہ و امیہ وجاء الى المدرسۃ۔ جی تمرین کی طرف آ جائے، ترجم بالاردیہ، جی آصف صاحب ترجمہ کر دیں اردو میں جلدی سے۔ ذہب خالد الی المسجد، خالد مسجد کی طرف گیا۔ جلس محمود تحت الاشجار، محمود درختوں کے نیچے، درختوں کے نیچے بیٹھا۔ جی حبیب صاحب، جئت من البیت، جئت من البیت، جئت میں آیا، من البیت گھر سے، میں گھر سے آیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، من این جئتا،
من این جیتا, تو کہاں سے آیا؟ تو آپ کہیں گے جیتو من البیت, میں گھر سے آیا. ٹھیک ہے. کتبت رسالتا, کتبت رسالتا, میں نے خط لکھا. اخذت قلمن, میں نے ایک قلم پکڑا. ماذا اکلتا یا حامدو, اے حامد تو نے کیا کھایا. وماذا شربتا, اور کیا پیا. صلیت الظہر فی المسجد, میں نے ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی. سلمت علی استاذی, اپنے استاد کو سلام کیا. وجلست فی مکانی, اور اپنی جگہ, مکانی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. لے جی اب ہے ترجم بالعربیہ. جی فیصل ترجمہ کریں گے آپ. خالد باغ میں کھیلا. لعب خالد فی الحدیقۃ. ماشاءاللہ. محمود نے اپنا سبق یاد کیا. جی فاروق صاحب, محمود نے اپنا سبق یاد کیا. حافظہ محمود درسہ, حافظہ محمود درسہ. جی آصف صاحب, تم نے اپنا چہرہ دھویا. تم نے اپنا چہرہ دھویا. غسلتا, غسلتا وجہ کا, غسلتا وجہ کا. میں نے پانی پیا. ذیشان, شربت ماء یا شربت الماء. جی احتشام صاحب, بچہ سو گیا. نام الطفل, نام الطفل. چڑیا اڑ گئی. فیصل, تارل عصفور, تارل, تارا یطیرو اڑنا, اسی سے ٹھیک ہے نا. تارل عصفور, چڑیا اڑ گئی. جی آصف صاحب, چپڑاسی نے درسگاہیں کھول دیں. ایک چپڑاسی تھا, اوپر سے اس نے درسگاہوں کو کھولا. فتح الخادم, فتح الخادم درسگاہیں الفصول. دیکھنا اردو میں کتنا ہے. چپڑاسی نے درسگاہیں کھول دیں. 3 لفظوں میں عرب نے بیان کر دیا کہ فتح الخادم الفصول. جی اور انہیں صاف کر دیا. ذیشان, نظفہ ینظف, ونظفہا, ونظفہا, اور انہیں صاف کر دیا. جی احتشام صاحب, پھر اس نے گھنٹی بجائی. بڑا مشکل جملہ, بڑا مشکل لگتا ہے نا. اوئے ہوئے, گھنٹی بھی ہے, پھر بجانا بھی ہے اس کو. ٹھیک ہے. دکا, دکا یا دکو. دکا, دکا, قاف کینچی. دکا یا دکو, دکا یا دکو. ثم دکل جرسا, ثم دکل جرسا, اور دفتر میں بیٹھ گیا. وقعد وجلس فی المکتبی, فی المکتبی. لیکن جی قاعدہ ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, معنی آسان ہے. یسلو سوال کرتا ہے, غسل وجہہ اس نے اپنا چہرہ دھویا. یجیبو جواب دیتا ہے. ماذا فعلتا, تو نے کیا کام کیا. ناما سو گیا. تارل عصفور, چڑیا اڑ گئی. پورا جملہ لکھا ہوا ہے جی اس میں. تارل عصفور. نظفہ صاف کیا. دکل جرسا اس نے گھنٹی بجائی. اور مکتب دفتر. لیکن الحمدللہ طریقۃ العصریہ کے 42 اسباق ہمارے مکمل ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 43واں سبق اس سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فہم کو اور مزید بڑھائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شکریہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ و سنت نبیہ. رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. يا حامل القرآن